بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ قابض بھارتی جموں و کشمیر کے سابق گورنر نے پلوامہ حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چین نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا، امریکی وزیر خارجہ کو بیجنگ کے دورے کی اجازت نہیں دی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سعودی عرب میں شام میں بحران کے سیاسی حل کے لیے ملاقاتیں، عرب قیادت کے کردار کی اہمیت پر زور۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا مزائل دفاعی مشقوں کا اعلان۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، ملکی داخلی و سلامتی کی صورتحال پر غور۔ قطر اور بحرین کا سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ۔ 2023 دنیا کا گرم ترین سال ہونے کی پیشگوئی سامنے آ گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مودی کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی گئی۔ قابض بھارتی جموں و کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پلوامہ حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پلوامہ حملے خود کروا کر پاکستان پر الزام لگانے کی مودی کی چال بے نقاب ہو گئی۔ مودی سرکار اپنے ہی مہروں سے مات کا شکار ہو گئے۔ قابض بھارتی جموں و کشمیر کے سابق گورنر نے پلوامہ حملے سے متعلق چشم کشا انکشافات کیے ہیں۔ سابق گورنر جموں و کشمیر نے مودی سرکار اور اس کے قریبی مشیروں کی بھیانک تصویر کھینچ ڈالی۔ جموں و کشمیر کے سابق گورنر نے نشریاتی ادارے دی وائر کو دیے جانے والے اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ مودی سرکار کو پہلے سے حملے کا علم تھا، لیکن انہوں نے فوجیوں کو بچانے کی بجائے مروا دیا اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ سابق گورنر کا کہنا تھا کہ جب میں نے معاملے کو اٹھایا تو مودی نے مجھے پلوامہ حملے کے فوراً بعد کوربیٹ پارک سے باہر نکال دیا۔ مودی جی نے مجھے پلوامہ حملے پر خاموش رہنے کو کہا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنے کو کہا۔ ستیہ پال ملک کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے بھی مجھے پلوامہ حملے پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ پلوامہ ڈرامے کا مقصد صرف اور صرف بی جے پی کو انتخابات میں فائدہ پہنچانا ہے۔ مودی سرکار اور بی جے پی جموں و کشمیر میں سیاسی زلزلے کا باعث بن سکتی ہے۔ ستیہ پال ملک نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ میں یہ بات کھل کر کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں۔ نریندر مودی جموں و کشمیر کے بارے میں بے خبر اور جہالت کی انتہا پر ہیں۔ وزارت داخلہ کی کوتاہی کے سبب فروری 2019 کے دوران پلوامہ میں بھارتی فوجیوں پر تباہ کن حملہ کیا گیا۔ ستیہ پال ملک اگست 2019 میں آرٹیکل 370A کی منسوخی کے دوران قابض بھارتی جموں و کشمیر کے آخری گورنر تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو چین کے دورے کی اجازت نہیں دی۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق چین نے امریکہ سے کہا تھا کہ اگر یہ واضح نہیں ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ایف بی آئی کی رپورٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، تاہم بیجنگ بلنکن کے دورے کو دوبارہ شیڈیول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ بلنکن نے فروری کے مہینے میں چین کا دورہ کرنے کا پروگرام اس وقت منسوخ کر دیا تھا جب ایک چینی غبارہ پرواز کرتے ہوئے امریکہ کے اوپر پہنچ گیا تھا، جسے امریکی فضائیہ نے اپنا جنگی طیارہ بھیج کر تباہ کر دیا تھا۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ حالات ٹھیک ہونے پر وہ چین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد چین پر قابو پانا یا اس ملک کو نئی سرد جنگ میں شامل کرنا نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے وفاقی اخراجات کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی، جس میں بی ایس ایف پی کے 90% خرچے سمیت متعدد معاملات صوبوں کے سپرد کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غیر ضروری اخراجات اور سبسڈیز ختم کر کے 2723 ارب روپے کی بچت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے عالمی بینک نے قرضوں کی مینجمنٹ اور سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غیر ضروری اخراجات اور سبسڈیز ختم کر کے سالانہ 2723 ارب روپے کی بچت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریونیو میں اضافہ، انتظامی اقدامات کے ذریعے جی ڈی پی کے 4% کے مساوی بچت ممکن ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ
محدود کرنے سے 315 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان ان دنوں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اقتصادی، سیاسی اور آئینی بحران سے دوچار ہے اور اس ملک کی سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلیج عرب ممالک کے وزراء خارجہ اور ان کے مصر، عراق اور اردن کے ہم منصبوں نے شام کے بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی میزبانی میں وزراء خارجہ کے غیر رسمی مشاورتی اجلاس کے اختتام پر بیان جاری کیا گیا ہے کہ جس میں وزراء نے بحران کے خاتمے کی کوششوں میں عرب قیادت کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ ہفتے کو ہونے والے مشاورتی اجلاس کے دوران وزراء خارجہ نے اس کردار کے لیے ضروری میکانزم قائم کرنے اور ان کوششوں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے عرب ممالک کے درمیان مشاورت کو تیز کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ بیان کے مطابق شام کی عرب ممالک کے اتحاد میں ممکنہ واپسی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے خطرے کو روکنے کے لیے میزائل دفاعی مشقیں کریں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں ہونے والے 13ویں دفاعی سہ فریقی مذاکرات میں ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل خطرات کو روکنے اور اس کا جواب دینے کے لیے میزائل ڈیفنس اور آبدوز شکن مشقوں کو باقاعدہ بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک کے نمائندوں نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ تمام غیر مستحکم سرگرمیوں کو فوری طور پر روک دیں اور اگر اس کی طرف سے جوہری تجربہ کیا گیا تو اسے بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت اور پرعزم رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ملکی داخلی و سلامتی کی صورتحال پر غور۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 257ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ملکی علاقائی صورتحال اور چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس میں دہشت گردوں کی واقعات کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عسکری قیادت ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اعلامیے کے مطابق مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سیکیورٹی فورسز مغربی سرحد کے ساتھ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کے تعاون سے طویل مدت سے نبرد آزما ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں نیشنل سیکیورٹی اہداف کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر اور بحرین نے برسوں پرانا تنازع ختم کر کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی تصدیق قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کی گئی۔ دونوں ممالک کے وفود نے سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی جس میں 2017 سے جاری تنازع ختم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور بحرین کی وزارت خارجہ کے عہدیدار احمد بن الحمادی اور عبداللہ بن احمد الخلیفہ نے وفد کی قیادت کی۔ بحرین کا قطر کے ساتھ تنازع ایران کے ساتھ تعلقات اور سمندری سرحد پر مرکوز رہا۔ سعودی عرب نے قطر اور بحرین کی طرف سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں رواں سال 2023 کو دنیا کا گرم ترین سال ہونے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ موسم کا حال بتانے والے ادارے نے 2023 کو دنیا کا گرم ترین سال ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2023 میں گرم ترین سال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور رواں سال کے بقیہ مہینوں میں موسم انتہائی گرم ہونے کا امکان ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں سال 2016 کے گرم ترین سال کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے جو اب تک سب سے زیادہ گرم ترین سال تھا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।